بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے سبق میں ہم معجزہ اور کرامت کے بارے میں پڑھیں گے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی کبھی ایسی خلاف عادت، جو عادت کے خلاف چیز ہو اس کو خلاف عادت کہتے ہیں، باتیں ظاہر کرا دیتا ہے جن کے کرنے سے دنیا کے لوگ اور دوسرے لوگ بھی عاجز ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ایسی باتوں کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ یعنی انوکھی چیز۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں سے، نبیوں سے، رسولوں سے ایسی باتیں لوگوں کے سامنے لے آتے تھے یا ان کے ہاتھوں سے ایسی باتیں دکھا دیتے تھے جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ ان باتوں کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ صرف نبیوں سے ہی صادر ہو سکتا ہے۔ انوکھی بات نبیوں کے ہاتھ سے ہی گھڑ سکتی ہے۔ ہر زمانے میں اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اور ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کے نبیوں سے، پیغمبروں سے، رسولوں سے اس بات کی ڈیمانڈ کی کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول ہو، اللہ کے پیغمبر ہو تو ہمیں کچھ ایسا کر کے بتاؤ جس کو دیکھ کر ہم یہ یقین کرے کہ یقیناً آپ اللہ کے نبی اور پیغمبر اور رسول ہیں۔ تو اس زمانے کے لوگوں میں ان کی ڈیمانڈ پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسولوں، پیغمبروں اور نبیوں کے ہاتھ سے ایسے معجزات اور انوکھی چیزیں کروا دیتا تھا جو عام لوگ یا جنرل لوگوں سے وہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ان باتوں کو معجزات کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کس نبی سے کون سا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بتایا ہے۔ بے شمار پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، ایک لکڑی تھی، اور ان کے زمانے کے فرعون بادشاہ نے اور اس کی جنتا اور اس کی رعایا نے، اس زمانے کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا نبی، پیغمبر اور رسول ہوں، تو سارے لوگوں نے آپ کا ویرودھ کیا، آپ کا اپوز کیا، آپ کی مخالفت کی۔ پھر ایک دن فرعون بادشاہ نے تمام درباریوں کو جمع کیا، اس زمانے کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ کو بھی بلا لائیے، اور اس زمانے کے بڑے بڑے جادوگروں کو بھی بلایا، اور جادوگروں کو کہا کہ آپ اپنے جادوؤں کو دکھاؤ۔ اگر موسیٰ جادو سے تمام کے جادوؤں کو روک دے تو ہم سمجھیں گے کہ موسیٰ جو ہے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہے اور اللہ کے رسول ہے۔ چنانچہ دربار بھرا، لوگ اکٹھا ہوئے، اور اس زمانے کے بڑے بڑے جادوگر آئے، سب نے اپنے جادو سے سانپوں کو چھوڑ دیا، لیکن جیسے ہی وہ سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، عصا کو عربی میں عصا
عصا کے معنی ہوتے ہیں لکڑی کے، کہ آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے اس لکڑی کو آپ زمین پر دے مارو تو تو وہ سانپ بن جائے گا۔ تو حضرت جبرائیل کا جب یہ پیغام حضرت موسیٰ کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا، جس سے وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ تمام جادوگروں نے جو اپنے جادوؤں سے سانپ حضرت موسیٰ کی طرف بھیجے تھے ان تمام سانپوں کو بیک وقت نگل دیا، اور اس وقت دربار میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور تمام جادوگر اور اس وقت کے لوگ ایمان لائے۔ لیکن فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ جادو ہے، آپ نبی نہیں ہے۔ پھر وہ مکر گیا، وہ ایمان نہیں لایا فرعون، لیکن وہ جادوگر جنہوں نے ان چیزوں کو دیکھا وہ ایمان لائے۔ تو یہ جو معجزہ تھا، یہ جو انوکھی چیز تھی کہ لاٹھی کا سانپ بن جانا حضرت موسیٰ کا، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں خدا تعالیٰ نے ایسی چمک رکھ دی تھی جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار آپ کا ہاتھ تھا، آپ اندھیرے میں بھی جو ہے اجالا کر دیتے تھے۔ یہ بھی اللہ کے طرف سے حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ جو اللہ نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ دریائے نیل کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بنا دیے تھے۔ جب فرعون اور فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ اور ایمان والے کو قتل کرنے کے لیے پیچھے پڑ گیا تھا، پیچھے لگا، تو جب حضرت موسیٰ اپنی بستی کو چھوڑ کر بھاگ نکلے اور ایک سمندر کے پاس آ کے رکے، آگے اب کوئی راستہ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو لکڑی ہے، اسے سمندر پر مار دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اس کو سمندر پہ مار دیا تو سمندر میں 12 راستے بن گئے، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ایمان والے تھے، جو مسلمان تھے، وہ 12 راستوں سے گزر گئے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد فرعون اور فرعون کا لشکر وہاں پر جو ہے سمندر پہ آیا پیچھا کرتے ہوئے، اس نے دیکھا کہ 12 راستے سمندر میں بنے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے لشکر سے، اپنے فوج سے کہا کہ اے میری فوج، اے لشکر، دیکھیں میں ہی خدا ہوں، میرے حکم سے یہ 12 راستے بنے گئے۔ اور سب کو لے کر جیسے ہی وہ سمندر میں گھسا، بیچ سمندر میں پہنچا تو پورا سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مل جائیے، تو 12 راستے آپس میں مل گئے، اور فرعون کا لشکر ڈوب کر اس کے اندر مر گئے۔ تو آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ اللہ کا معجزہ تھا، اور آپ کا ہاتھ بھی جو ہے روشن چمکیلا ہاتھ تھا، یہ بھی جو ہے اللہ کا کی طرف سے دیا ہوا معجزہ تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی مرے وہ چیزوں کو زندہ کرتے تھے۔ ایسے کئی واقعات ہیں انجیل کے اندر، بائبل کے اندر، کہ وہ مری ہوئی چیزوں کو دوبارہ زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح جو ماں کے پیٹ سے اندھا ہے، نابینا ہے، جسے آنکھیں نہیں، اس کے آنکھوں پہ جب آپ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو آپ اس بندے کے جو ہے دوبارہ روشنی واپس آتی تھی، یعنی اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے۔ جن کے بدن پر چٹے ہے، کوڑ ہے، جن کی چمڑی وائٹ ہو گئی ہے یا جزام ہے، تو ان کو بھی جب آپ ہاتھ ملتے تھے ان کے بدن پر تو وہ صحیح سلامت ان کی چمڑی ہو جاتی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مٹی کی چڑیا بنا کر اس کے اندر جان ڈال کر ان کو حقیقت کی چڑیا بناتے تھے، برڈز بناتے تھے، پرندے بناتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر معجزہ رکھا تھا تاکہ لوگ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ان کو اللہ کا نبی مانے اور اللہ کو ایک تسلیم کرے اور ایمان لے آئے اور مسلمان بنے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2-3 معجزے دیے تھے. مردوں کو زندہ کرنا یہ بھی معجزہ تھا، اندھوں کو دوبارہ آ کے دینا یہ بھی معجزہ تھا، مٹی سے چڑیا کا پیدا کرنا یہ بھی جو ہے معجزہ تھا، اور بیماروں کو جو ہے ٹھیک کرنا یہ بھی معجزہ تھا، ہے نا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ جو دیا گیا تھا وہ قرآن مجید کا معجزہ دیا گیا کہ قرآن مجید جیسی ایک آیت اور ایک سورت آج تک کوئی بھی نہیں بنا سکا، اور نہ قیامت تک ایسی آیت یا ایسی سورت کوئی بنائے گا جو قرآن نے بیان کی ہے. تو قرآن خود ہمارے نبی کا معجزہ ہے، یعنی انوکھی چیز ہے جو دنیا نے آج تک نہیں پیش کی. دوسرا معجزہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا تھا کہ آپ کو معراج عطا کی تھی. تیسرا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. چوتھا معجزہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسی باتیں بتائی ہے جو آگے آنے والی ہے، جو کسی نبی نے نہیں بتائی، یہ بھی معجزہ ہے. اور پانچواں معجزہ یہ ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے 1-2 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا. اس طرح سے 5 معجزات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے گئے تھے. پہلا معجزہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید ہمارے نبی کو معجزے کے شکل میں دیا گیا. کوئی کتاب آج تک ویسی نہ آئی ہے نہ آئے گی، اس لیے قرآن مجید جو ہے ہمارے نبی کا معجزہ ہے. دوسرا معجزہ ہے معراج. معراج کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگنے کی حالت میں براق ایک سواری ہے، اس پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک، اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں، پھر جہاں تک خدا تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک براق پر بیٹھ کر تشریف لے گئے. اور اسی رات میں جنت اور دوزخ کی سیر بھی آپ نے کی، اور پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے. اسی کو معراج کہتے ہیں. یعنی جو معراج کا واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، ان کے ساتھ ایک براق ایک سواری بھیجی، اس سواری پر آپ کو بٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کے لیے اس رات میں بلایا. تو سب سے پہلے آپ کو بیت المقدس جو فلسطین میں ہے وہاں پر آپ کو لے کر گئے. وہاں پر تمام انبیاء کو حاضر کیا، اور تمام انبیاء کو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی. پھر آپ کو وہاں سے پھر آپ کو 7 آسمان بتائے گئے، 7 زمینیں بتائی گئی. ہر آسمان کی مکمل تفصیلات، مکمل ڈیٹیلز دی گئی، زمین کی ڈیٹیلز دی گئی. پہلے آسمان پہ گئے تو حضرت موسیٰ ملے، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ ملے، چوتھی آسمان پہ حضرت داؤد ملے. اسی طریقے سے جو ہے آگے بڑھتے گئے، تمام نبیوں سے ملاقاتیں ہوتی گئی، فرشتوں سے ملاقاتیں کرائی گئی، جنوں سے ملاقاتیں کی، ملائکہ سے اور جنات سے ملاقاتیں کرائی گئی. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا ایسا ٹھکان، اب اس کے آگے کوئی جگہ نہیں ہے جانے کی، وہاں تک آپ کو جو براق کے ذریعے سے پہنچایا گیا. پھر براق سے آپ وہاں اترے، براق بھی واپس ہوا، حضرت جبرائیل بھی واپس ہوئے. اس کے آگے تنہا اکیلے اللہ کے عرش کے پر جو ہے ہمارے نبی پہنچے. وہاں پر اللہ سے روبرو بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی ہے.
یعنی اپنے حیاتی میں ہی معراج کی رات میں اللہ کا دیدار اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروا دیا. اکیلے ہمارے نبی تھے جنہوں نے جیتے جی اللہ میاں کو دیکھ لیا ہے. باقی کسی نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو بھی تھوڑا سا دیدار ہوا تھا, روشنی دکھائی دی تھی, لیکن اللہ کیسے ہیں, اللہ کا دیدار کیسا ہے, اللہ کی ملاقات صرف فیس ٹو فیس, روبرو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی, اور وہ بھی معراج کے رات میں. پھر معراج کے رات میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے بدلے میں اللہ نے نمازوں کا تحفہ دیا, اور وہ تقریباً جو ہے 50 جو ہے نمازوں کا تحفہ دیا, 50,000 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا. 50,000 نمازیں تحفے میں اللہ نے دی تھی. اور وہ اللہ سے وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے, وہ گفتگو جو ہے حدیث میں جو ہے بیان کی جاتی ہے. بہت سارے ٹاپک پر اللہ نے ہمارے نبی سے بات چیت کی, اور پھر سارا قرآن مجید اور جو پوری دین اسلام کی باتیں اللہ نے جو وہاں پر ہمارے نبی کے سینے میں ڈال دی. اور ہمارے نبی پھر وہاں سے واپس ہوئے, دوبارہ جو ہے سدرۃ المنتہا پر آئے, جہاں پر گیٹ ہے, آخری گیٹ, اس کے اوپر کوئی اللہ کی طرف نہیں جا سکتا. وہاں پر آئے, پھر وہاں پر پھر سے براق پر سوار ہوئے, اور پھر حضرت جبرائیل کے ساتھ دوبارہ جو ہے دنیا کی طرف آپ نے جرنی شروع کر دی, سفر شروع کر دیا. تو آتے آتے تمام چیزوں کا جو ہے آپ کو نالج دیا گیا. دوزخ کے اندر جانے والوں کے بارے میں بتایا گیا, جنت کے اندر جانے والوں کے بارے میں بتایا گیا, حوروں کے بارے میں بتایا گیا, وہاں کے جنت کے غلمان بچوں کے بارے میں بتایا گیا, باندیوں کے بارے میں بتایا گیا, نوکروں کے بارے میں بتایا گیا, جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا, جہنم کے عذابات کے بارے میں بتایا گیا, قبر کے بارے میں بتایا گیا, حشر کے بارے میں بتایا گیا, قیامت کے بارے میں بتایا گیا. تمام رسولوں کو ملاقات کے لیے بلایا گیا, تمام نبیوں کو بلایا گیا, تمام پیغمبروں کو بلایا گیا, تمام ملائکہ آگے پیچھے آپ کے رہنے لگے. اور جو ہے دھیرے دھیرے جب واپس آپ ہوتے گئے تو تمام نبیوں سے ملتے ملتے آخر میں جو ہے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے. اور حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ جب آپ اللہ کے پاس گئے تو آپ کو تحفے میں اللہ نے کیا دیا؟ تو جو ہمارے نبی نے کہا کہ 50,000 نمازوں کا تحفہ دیا گیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, اے ہمارے نبی, اے سب کے نبی, میری امت کو 2 رکعت نماز دی گئی تھی, وہ بھی میری امت وقت پر نہیں پڑھتی تھی, تو آپ کی امت میں 50,000 نماز کیسے پڑھیں گے لوگ؟ تو جائیے میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 50,000 میں سے کچھ نمازیں کم کروا کے آئیے. تو آپ جاتے ہیں دوبارہ اللہ کے دربار میں درخواست کرتے ہیں کہ میری امت بڑی کمزور ہے جو 50,000 نمازیں ادا نہیں کر سکتی. تو اللہ نے جو ہے 5,000 نمازیں کم کر دی. پھر آئے, پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ 5 نمازیں 50,000 نمازیں جو ہے وہ کم کر دی گئی, 5,000 نمازیں کم کر دی. ایسے 5 کرتے 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 سب نمازیں کم کر دی گئی. پھر 5 نمازیں باقی رہ گئی, اور وہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر ہمارے نبی پھر واپس جو ہے تشریف لائے دنیا میں. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب نکلے تھے براق پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے معراج کی رات میں, معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا, معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا, زمین سے بیت المقدس پھر اوپر اللہ کے عرش تک, آسمان تک آپ گئے, اس لیے اس رات کو معراج کی رات کہتے ہیں. تو آپ جب نکلے تھے اس وقت سے لے کر تو واپس اپنے گھر پہ آنے تک, جب آپ دروازے پر پہنچے تو دروازے کی جو چٹخنی تھی وہ چٹخنی جو ہے ہل رہی تھی. مطلب جیسے کوئی دروازہ کھولے, پہلے زمانے میں دروازوں کو چٹخنیاں ہوتی تھی, زنجیر ہوتی تھی, سکلیاں ہوتی تھی, وہ سکلیاں اور زنجیریں لگائی جاتی تھی, پھر تالا مارا جاتا تھا. اور آج بھی جو ہے کوئی گاؤں کھیڑوں کے اندر, دیہات اور ولیج کے اندر ایسے دروازے ملتے ہیں. تو آپ دروازہ کھول کر گئے تھے تو وہ چٹخنی ایسے ہل رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے کم وقت میں
کہ وہ चटकनी के रुकने, उस चटकनी के रुकने से पहले आपको इतनी सारी चीजों की सैर करवाई, ट्रैवलिंग करवाई अल्लाह ताला ने, और दोबारा जो है आपके मकान और आपके घर पे आपको रातों रात वापस भेजा। इसी रात को मेराज की रात कहते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, हम हमारे रिश्तेदार अगर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हो, चाहे वो लंदन में हो, अफ्रीका में हो, कहीं पर भी हो, अगर हम उसको फोन करना चाहते हैं तो 1 सेकंड में जो है फोन उसको कनेक्ट हो जाता है, 1 सेकंड में बात हो जाती है और फिर हम कट कर देते गए। तो ऐसे अल्लाह ताला ने 1 सेकंड में आपको अपने पास बुला लिया, तमाम चीजें करवाते हुए बुलाया, तमाम चीजें दिखवाते हुए वापस भेजा 1 सेकंड में। क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक जो है तमाम चीजों को जो है रोकना और करवाना ऐसे ही है जैसे आज के जमाने के अंदर बस हमने आंख खोली और जहां तक नजर जा रही उन चीजों को देखा, या फिर हमने फोन उठाए और फौरन जो है कितने भी लंबाई और मसाफत पे डिस्टेंस पे बैठा हुआ इंसान हो उससे हमने कांटेक्ट कर लिया या उसको देख लिया मोबाइल पर। इतने पावरफुल अल्लाह तबारक तआला की कुदरत और ताकत है कि अल्लाह ने चटखनी के रुकने से पहले मेराज करवाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये दूसरा मौजिजा था कि बिल्कुल कम वक्त में अल्लाह ने मेराज करवाई। शक्कुल कमर, शक्कुल कमर, इसका क्या वाकया है? एक रात मक्का के कुफ्फारों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप नबी है, अगर आप आखिरी पैगंबर है तो हमें कोई मौजिजा दिखाइए, कोई नई बात ऐसी दिखाइए ताकि हम उसे देखकर जो है कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जाए और आपको अल्लाह का नबी तस्लीम करे। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के तरफ इशारा किया, चांद के तरफ रात में इशारा किया, और चांद के तरफ इशारा करते ही, चांद के तरफ इशारा करते ही चांद के 2 टुकड़े हो गए, यानी बीच में इशारा किया तो चांद के 2 हिस्से हो गए, 2 हिस्से गए, और सब देखने वालों ने उन चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा। और फिर दोनों टुकड़े एक, जैसे ये चांद है, ये चांद है, और आपने बीच चांद में इशारा किया तो दोनों 2 हिस्से ऐसे अलग अलग होने लगे, ऐसे अलग अलग होने लगे, और तमाम कुफ्फार रात के वक्त जो है चांद के 2 टुकड़ों को दूर जाता हुआ देखा, दूर जाता हुआ देखा, फिर आहिस्ता 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 वापस आकर फिर जो है ज्वाइन होता हुआ भी देखा, ज्वाइन होता हुआ दिखा। लेकिन जो जिन्होंने देखा उनमें से कुछ लोग ईमान लेकर आए, लेकिन अक्सर लोगों ने कहा कि ये आपका जादू है, ये मौजिजा नहीं। क्या कहा? फिर पलट गए, ये आपका जादू है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक और मौजिजा है कि कुछ लोगों ने कहा कि जो है आप जो है जहां दरख्त को, ट्री को अपने पास लेकर आओ, तो आपने इशारा किया तो वो दरख्त आपके पास चला आया और आपको साया देने लगा। तो ऐसे बहुत सारे मौजिजात हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए थे। कल की बात में हमने वली और औलिया के बारे में कहा था। तो जैसे नबी और रसूल से मौजिजात होते गए, वैसे वली और औलिया से करामतें होती थी। तो करामत किसे कहते गए? अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को और उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए कभी कभी उनके जरिए से ऐसी ऐसी चीजें दुनिया में जाहिर कर देता है जो आम तौर से दूसरे लोग नहीं कर सकते। उनको करामात कहते गए, है ना, उनको करामात कहते, और ये सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों से ही अल्लाह करवाते हैं। जैसे हजरत अबू हनीफा रजी अल्लाह, हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आपने फजर की नमाज जो है 40 बरस तक, 40 दिन तक एक वजू से फजर की नमाज पढ़ी थी। मतलब 40 दिन तक आपका वजू ही नहीं टूटा था। तो ये करामत, ये क्या है? करामत है। बाज मर्तबा औलिया इकराम से ऐसे ऐसे मौजिजात हुए हैं कि लोगों ने जो है देखा कि जो है पानी नहीं है और पानी को हाजिर कर दिया गया वलियों के जरिए से। ऐसे भी करामात जो है वलियों से हुए गए।
تو نبی سے کوئی انوکھی چیز ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے گئے، اور اگر ولی سے کوئی انوکھی چیز ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے گئے۔ اور جو ہے اپنے اپنے زمانے کے نیک بندے اولیاء اللہ، ان سے بڑی بڑی کرامتیں ہوئی ہے، اور بہت عجیب و غریب کرامتیں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ وہ بڑی کتابوں میں ہم جا کر پڑھیں گے۔ تو معجزہ اللہ نے نبی کو عطا کیا، نبیوں اور رسولوں کو عطا کیا، اور کرامت اللہ کے ولیوں کو اللہ نے عطا کیا۔